وہ عظیم ترین مقاصد جن کے حاصل کرنے کی ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر ماہ رمضان میں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اور اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا، اس طور پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی معصیت و نافرمانی سے حد درجہ دور رہے۔ اور جب اس کا نفس کسی گناہ اور برائی پر اس کو آمادہ کرے تو وہ اس مہینے کے احترام کو یاد کرتے ہوئے معصیت سے بچنے کی اور دور رہنے کی کوشش کرے۔ اسی عظیم ترین مقصد کو اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد میں واضح کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ چنانچہ روزے دار ثواب کی امید میں رمضان کے دنوں میں روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے دور رہتا ہے، اور تنہائی میں بھی اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے جہاں اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ممکن بھر وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہتا ہے، اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اور وہ اپنے ایمانی قوائف کو غنیمت سمجھنے کا حریص اور خواہش مند ہوتا ہے۔ اور رمضان کے دنوں میں تقوی کے درجات اور مراتب عالیہ کو حاصل کرتے ہوئے اپنے کو عالی نظر اور خوددار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ رمضان کے بعد بھی اسی پر کاربند رہے اور گناہوں اور معاصی سے دور رہنے کی اور ان کو تباہ کن سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرے، جیسا کہ وہ رمضان کے اوقات میں روزے کی حالت میں ایسا کرتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے اہم ترین مقاصد میں ایک مقصد لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ خلوص اور بے لوثی کے روابط رکھنا، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا، ان سے گفتگو کے وقت اچھے اسلوب اور سلوک کے ساتھ گفتگو کرنا۔ لہذا ماہ رمضان ایک ایسا ماہ ہے جس سے نفس کی تربیت ہوتی ہے، غصہ اور عداوت اور کینہ اور دشمنی کو کنٹرول کرنے کی مشق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آیا ہے، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب فإن سابه احد او قاتله فلیقل انی امرؤ صائم۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ فحش بات کرے، نہ وہ گالی گلوچ کرے، نہ شور و غل مچائے، اور جب اس کو کوئی گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو پھر وہ یہ کہے کہ مجھے روزہ ہے۔ تو رمضان کے دنوں میں اپنے اسی کیریکٹر اور اپنے اسی کردار کا وہ عادی اور خوگر رہے اور اسی کا مزاج بنائے، رمضان میں بھی وہ اسی پر کاربند رہے۔ اس طرح سے ایک مسلمان ماہ رمضان کو غنیمت سمجھنے کی اور اپنے نفس کی تربیت کرنے کی اور اس کو مجلہ اور مصفح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ اچھے اعمال پر ہمیشہ مداومت کے ساتھ قائم رہے اور اپنی زندگی میں مثبت انقلاب لانے والا بنے۔